بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس حدیث سے بات کر رہے ہیں، اور آج ہماری کتاب فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 636 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری اس کو کتاب الوضو کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص، ایک عربی، کوئی دیہات کا شخص رہنے والا مسجد میں آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جب پیشاب کرنا شروع کیا نا تو صحابہ دوڑے اسے مارنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ٹھہر جاؤ، یعنی کہ تم اس کو پیشاب کرنے دو، اسے چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ڈول لیا اور اس کے پیشاب پہ بہا دیا، اور بہانے کے بعد فرمایا کہ تم آسانی کر کے لوگوں کے لیے تم آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہیں کرو۔ اب حضرات محترم ذرا غور کریں کہ وہ کیا کر رہا تھا، کہ مسجد کے اب آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا، اسے خبر ہی نہ تھی اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ بے علمی میں، بے خبری میں اس نے یہ کام شروع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا۔ اگر کوئی بے خبری کے اندر، بے خبری میں، لا علمی کے اندر کوئی ایسا کام کرے جسے شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، تو اب اس کو سختی سے نہیں سمجھایا جائے گا، پیار سے سمجھایا جائے گا۔ مسجد کے آداب۔ لیکن ہمارے یہاں ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے، اگر کسی کا موبائل بھی بچ جائے نا غلطی سے، اس کو گھور کے دیکھتے ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ رویہ ہمیں بدلنا پڑے گا، اس روش کو بدلنا پڑے گا، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی۔ لیکن حالانکہ مسجد کے آداب کیا ہیں؟ جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، سیدھا قدم رکھے، اور پھر موبائل کو اسی وقت بند کر لیں، وضو کر کے اگلی صف میں آ کے بیٹھیں۔ یہ مسجد کا ادب بتایا جا رہا ہے، کیونکہ مسجدوں میں شور شرابہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، بھاگنا اور دوڑنا، یہ سب منع ہے۔ اب جو ہمارے یہاں مسجد میں جو بچے آتے ہیں پڑھنے والے یا دیگر، وہاں سختی کی جاتی ہے، اس لیے کہ دین سیکھنے آ رہے ہیں، اور دین سکھانے کے لیے سختی کی جائے گی، نرمی بھی کی جائے گی اور سختی بھی کی جائے گی۔ اور ہم سب نے ادب سکھانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے۔ مسجد کی حرمت کو پامال بولیے نہیں کرنا ہے۔ منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جب انسان پیشاب کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس کو روک لے تو کئی بیماریاں کھڑی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو روک کرنے دو۔ اطمینان سے کر لیا، پیار سے بلا کے بتا دیا، یہ مسجدیں ہیں، یہاں ذکر اللہ کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یا نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو مسجدوں کے کام تین ہی ہیں: اللہ کی عبادت، ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت۔ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں کو ذرا کم کر دیا ہے، قرآن کی تلاوت کو بھی کم کر دیا، ذکر اللہ کو بھی کم کر دیا، اب رہ گئی فقط نماز۔ اور نماز میں بھی عجلت، یہ جائیں اور وہ جائیں۔ اگر کچھ لمحے کے لیے ذکر اللہ کر لیا جائے، بیٹھا جائے، اور پھر اللہ کی تسبیحات پڑھی جائیں، پھر اللہ سے دعا کی جائے، تو زندگی میں نکھار بھی پیدا ہوگا، بندہ اللہ کے قریب بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔